السلام علیکم۔ آج جو موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائر ایجوکیشن ان ڈیولپڈ کنٹریز، یو ایس اے اینڈ یو کے، یعنی ہائر ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے، کس طرح سے یہ وہاں پہ حاصل کی جاتی ہے، اور آپس میں ان کا تقابلی جائزہ لیں گے ہم۔ ہائر ایجوکیشن یا اعلیٰ تعلیم سے مراد وہ اختصاصی تعلیم ہے جو کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر دی جاتی ہے۔ گریجویشن اعلیٰ تعلیم کی پہلی منزل ہے۔ ماسٹر ڈگری، ڈاکٹر آف فلاسفی، ڈاکٹر آف لیٹرز، ڈاکٹر آف سائنس اور اسی نوع کی دیگر ڈگریاں جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں کہلاتی ہیں، اور یہ تحقیقی کام کی تکمیل پر دی جاتی ہیں۔ یو ایس اے یعنی امریکہ میں 1939 میں بومین کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا کی جائے، تاریخی حقائق سے آگہی دی جائے، جدید طریقہ ہے کار کا عملی علم فراہم کرنا چاہیے، اور فلسفیانہ رجحانات اور انداز رسائی کی نشو و نما ہونی ہے، پیچیدہ معاشرتی قوانین اور کاروبار حکومت کا عملی علم دیا جانا مقصود ہے، جدت فکر پیدا کرنا، حقائق کے عملی کام کے یا عملی علم کے حصول کی تربیت دینا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی مطالعہ کی عادت اور تنقیدی شعور کو پروان چڑھانا۔ اس کے مقابلے میں برطانیہ یعنی یو کے میں 1961 میں لارڈ رابنسن کی چیئرمین شپ میں جو مقاصد تعلیم قرار دیے گئے وہ یہ ہیں کہ پیشہ ورانہ مہارت کی تعلیم دی جائے، خالصتاً ماہر پیدا کرنے کی بجائے مہذب افراد پیدا کیے جائیں، تلاش حق اور علم میں اضافہ کرنا مقصود ہے، اور مشترکہ ثقافت اور مشترکہ شہریت کا فروغ عمل میں لانا ضروری ہے۔ جب ہم یو ایس اے کے یعنی امریکہ کے نصاب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ عمومی کالجز کا نصاب 4 سال پر محیط ہوتا ہے، اور 2 سالہ نصاب جونیئر کالجز کے نصاب سے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے، اور بعد کے 2 سالوں کا نصاب جو ہے وہ گریجویٹ کورس پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سائنس اور آرٹس کے الگ الگ کالجز ہوتے ہیں جن میں 4 سالہ نصاب کی تکمیل کے بعد بیچلر ڈگری ملتی ہے۔ ٹیکنیکل کالجز جو ہیں وہ پرائیویٹ اداروں کے ذمے ہوتے ہیں، اور جہاں پر مقامی ضروریات کے مطابق ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم دی جاتی ہے۔ لینڈ گرانٹ کا کالجز جو ہیں اور اینڈ یونیورسٹیز جو ہیں ان میں زراعت کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ نوجوانوں کو جمہوری طرز حیات کی عملی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جبکہ اگر ہم انگلینڈ کے حوالے سے نصاب کے بارے میں دیکھیں تو ڈگری کا نصاب جو ہے یہ 3 سال پر محیط ہوتا ہے، بی اے یا بی ایس سی پاس، اور بی اے بی ایس سی اون۔ سائنسی گروپ جو ہے، سائنس گروپ میں انجینئرنگ، فزکس، میتھ، کیمسٹری، فطری سائنس، اور آرٹس گروپ میں قانون، تاریخ، انگلش اور معاشیات وغیرہ شامل ہیں۔ بی اے اون کورسز میں کسی خاص مضمون کی بجائے حیات انسانی کے مختلف پہلو، افادی پہلو جو ہیں ان کو مربوط کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ سائنس آنرز طلباء کو شہریت اور عمرانیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بی اے عمومی کورس میں انگریزی زبان و ادب، جدید زبانیں اور تاریخ، اکنامکس، میتھ اور دیگر مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ جب ہم طریقہ تدریس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو امریکہ میں نرسری کی سطح پر تعلیم جو ہے وہ بذریعہ کھیل دی جاتی ہے۔ ابتدائی جماعتوں میں
منصوبی طریقہ اور ثانوی سطح پر پروگرامڈ تدریس اور لیکچر، جبکہ اعلیٰ سطح پر کوئی مخصوص طریقہ تدریس نہیں ہے۔ اور تدریسی جماعتوں میں 15 سے 20 طلبہ ہوتے ہیں، جبکہ یونیورسٹیوں میں تعداد 500 تک بھی ہو سکتی ہے، جن کو 15 سے 20 طلبہ کے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جمہوری طریقہ سے لیکچر کے موضوع اور تفویضی کام میں گروہی بحث کا طریقہ استعمال ہوتے ہیں۔ جدید ٹیکنیکس، ٹی وی، تعلیمی فلمیں، ٹیپ ریکارڈر کا استعمال، لسانی تجربہ گاہیں اور پروگرام تدریس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہم جب برطانیہ میں طریقہ تدریس کی بات کرتے ہیں تو مختلف یونیورسٹیوں کے طریقہ تدریس جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور ملحقہ کالجز سے رابطہ رکھنے کے لیے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں ٹیوٹوریل کا طریقہ ہے، لیکچر کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ آرٹس کے طلبہ ہفتہ میں ایک بار ٹیوٹوریل اور سائنس کے طلبہ کے لیے عملی مظاہروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پوسٹ گریجویٹ طلبہ کے لیے ٹیوٹوریل انچارج اساتذہ کی بجائے نگران مقرر کیے جاتے ہیں، جو طلبہ سے رابطہ قائم کر کے ان کی تعلیم اور تحقیق سے متعلق مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم یو ایس اے میں طریقہ امتحان کو دیکھتے ہیں تو اس میں داخلی امتحان کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ٹرم یا سیمسٹر میں 4-5 مضامین پڑھ کر مختلف آزمائشوں، مقالات اور کورس کے نام پر آخری امتحان لیا جاتا ہے۔ تفویضی کام کے ہر حصے کے نمبر متعین ہیں، جو طلبہ کے انفرادی ریکارڈ میں ہر مضمون کے نمبر میں شامل کیے جاتے ہیں۔ گریڈز جو ہیں وہ A B C D E تک ہوتے ہیں۔ A بہترین کارکردگی اور E محض پاس ہونے والے طلبہ کو دیے جاتے ہیں۔ جو طلبہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ جبکہ یو کے میں امتحانی طریقہ کار جو ہے اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی کے امتحانات کی کونسل جو ہے وہ امتحانات کا انعقاد کرتی ہے، اور یونیورسٹی کے اساتذہ اور سربراہان اس کونسل کے ممبر ہوتے ہیں۔ توازن برقرار رکھنے کے لیے ممتحن کا تقرر بھی کیا جاتا ہے۔ پوسٹ گریجویٹ طلبہ جو ہیں وہ ڈاکٹرز ڈگری کے لیے تحقیق کرتے ہیں، اور عموماً یہ کورس کئی سالوں پر مشتمل تحقیقی کورس پر مشتمل ہوتا ہے۔ تحقیق 4 سالہ کالج، یہ یو ایس اے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 4 سالہ کالج ایجوکیشن کے بعد ان کو گریجویٹ سکولز میں داخلہ دیا جاتا ہے، اور تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ کو ماسٹرز یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی ہے۔ گریجویٹ سکول حقیقت میں اعلیٰ اور اختصاصی تعلیم و تربیت کے ادارے ہوتے ہیں، جبکہ برطانیہ میں سائنس اور آرٹس کے شعبوں میں طلباء اور اساتذہ دونوں کے تحقیقی کام پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں عام شہریوں کو بھی تحقیقی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ تحقیق کرنے کے لیے یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اختیار گاہیں اور مطالعے کی جگہ فراہم کی جاتی ہے۔ تحقیق کاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کام کے ضمن میں طلباء اور اساتذہ پر مشتمل گروہوں کو لیکچر دیں۔